شارٹس اور ریلز میں اکثر کیا ہے؟ واقعی سب ریل ہے، ریئل کچھ نہیں ہے، ریئل کچھ نہیں ہے. یہ مدر ڈے آئے گا جو کہ غلط ہے اپنے آپ میں، تو مدر ڈے مناتا ہے، صحیح معنوں میں منایا ہے کہ نہیں منایا؟ اس کی اماں سے جا کے پوچھو کہ تمہارا لڑکا کتنا ہے، کتنا برا ہے، کتنا گندا ہے، کیسا ہے، تمہارے ساتھ کیسا رہتا ہے. باپ سے پوچھو، کبھی خیریت نہیں پوچھتا، باپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، لیکن فادر ڈے مناتا. شارٹس اور ریلز کی وجہ سے پتہ ہے ہمارے دلوں سے جو آخرت کی یاد ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور آخرت کی یاد ختم کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ دل مردہ ہو رہا ہے. دل مردہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ شارٹس اور ریلز میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کامیڈی، ہنسنا ہنسانا، کسی کے ساتھ پرینک کر دیا، کسی کے ساتھ کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی کی جو ہے کوئی جوک والی بات کر دی، کوئی کامیڈی والی ریلز سی، شارٹس آیا ہوا تھا، ہم نے دیکھ لیا، ہنس رہے ہیں. یہ یہاں بیٹھا دیکھ کر کے ہنس رہا، وہ وہاں بیٹھا دیکھ کر کے ہنس رہا. دل مرتا ہے. جسمانی اعضاء کی کمزوری، آپ دیکھیں اسے منڈی جھکا کر کے دیکھ رہے تھے، یہ بیلنس بگڑتا ہے، اس کا کمر کا بیلنس بگڑتا ہے، آنکھوں کا بیلنس بگڑتا ہے، کانوں کا بیلنس بگڑتا ہے، اور دل اذا صلح صلح الجسد كله یہ بھی بگڑتا ہے. یہ ٹھیک سب ٹھیک، یہ بگڑا تو سب بگڑ جاتا. کچھ لوگ ہیں فیملی کے ساتھ جا رہے، دیوس لوگ ہیں، دیوس بے غیرت مرد سرپرست، فیملی کے ساتھ ہیں، آؤٹنگ پہ ہیں، کہیں ڈھابے پہ ہیں، کہیں اور کئی جگہ ہیں، فوٹو لے رہے ہیں، وہاں پہ ڈال رہے ہیں اس کو، اور اگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ نہیں ڈالے اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں. تو فیملی کے لوگ دیکھتے ہیں، فیملی کے سارے لوگوں کے لیے دیکھنا جائز ہے؟ وہ سب کے لیے دیکھنا جائز ہے وہ؟ تو انسان کو جب لت پڑ جاتی ہے تو آپ دیکھیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، جسم کی نمائش کی جا رہی، کوئی پورا، کوئی آدھا، کوئی کم، کوئی زیادہ جسم دکھا رہے لوگ. علماء مانگتے نہیں ہیں تو ہم دیتے نہیں ہیں، ہے نہیں؟ چاہے وہ مال ہو یا لائک ہو، چاہے کمنٹس ہو، علماء مانگتے نہیں ہیں تو ہم دیتے نہیں ہیں، جو مانگ رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں. جبکہ دینی حیثیت سے ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں. اگر ہم نے لائک کر دیا کیا نقصان ہوا ہمارا؟ کچھ بھی نہیں. کمنٹ کرنے کا کوئی پیسہ نہیں لگتا، اور آپ نے کسی کو ریکمینڈ کر دیا، بتا دیا کہ بھائی یہ چینل بہت اچھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. محترم حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس درس کا موضوع ہے شارٹس اور ریلز کا دور، کچھ اہم باتیں. اس دنیا کے اندر ہماری شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو ہمارے کام کا نہیں ہے یا جس میں کوئی فائدہ نہیں. تمام ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی.
انسان کے پاس جو اسلام ہے اس اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ہماری شریعت کی تعلیم. ہم سب کو ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو ہمارے کام کا نہیں ہے اور جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری بات، یہ دور ایسا ہے کہ ہر آئے دن نئی نئی چیزیں سماج میں آ رہی ہیں، لوگوں کے درمیان آ رہی ہیں. انہی میں سے ایک چیز ہے کہ مختصر وقت میں چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے آپ تک کوئی چیز پہنچا دینا، جنہیں ہم اپنی زبان میں یا سوشل میڈیا کی زبان میں شارٹس کہتے ہیں، ریلز کہتے ہیں، اسٹوریز کہتے ہیں، اسٹیٹس کہتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے نام. اس کے حوالے سے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے کیا لینا ہے، کیا چھوڑنا ہے، اس پر گفتگو میں انشاءاللہ کروں گا. اس سے پہلے ایک آیت جو سورہ لقمان کی ہے پڑھی گئی آپ کے سامنے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، بے فائدہ چیزیں. مقصد کیا ہے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیں. یعنی دین سے بھٹکانے کے لیے ایسی ایسی چیزیں دنیا کے لوگ، اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن اختیار کریں گے، اپنائیں گے، وجود میں لائیں گے کہ جن کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جائے گا. اللہ کہتے اولئک لہم عذاب مہین، ایسے تمام لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے، یعنی جہنم ہے. شارٹس اور ریلز، اس میں کیا باتیں ہو سکتی ہیں میں ذکر کروں گا. ہو سکتا ہے بعض باتوں میں ترتیب نہ ہو، لیکن انشاءاللہ جو باتیں ہوں گی وہ ہمارے اور آپ کے کام کی ہوں گی. ہماری شریعت نے ہمیں وقت کی اہمیت بتائی ہے. ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. اور ہماری شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ کو وقت گزاری نہیں کرنا، اس لیے کہ وقت اگر آپ گزارتے ہیں تو گویا کہ آپ زندگی برباد کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے سورۃ العصر میں زمانے کی قسم کھایا اور کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ جو زمانے کو برباد کرتا ہے، وقت کو برباد کرتا ہے، وقت اسے برباد کر کے رکھ دیتا، اس کا گھاٹا ہوتا ہے، خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے. اور وقت کی ناقدری یا وقت کا غلط استعمال کرنا یہ انسان کو جہنم میں لے کر کے چلا جاتا. جہنمی خود کہیں گے، جب جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے، تو کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، پہلا جواب نماز نہیں پڑھتے تھے. شارٹس اور ریلز دیکھنے والوں کے پاس ایک ایک گھنٹے کا ٹائم ہے، نماز کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں، 15 منٹ کا ٹائم نہیں. یہ وقت کی بربادی ہے. دوسرا جواب وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تیسرا جواب وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ کیا کرتے. 4 گھنٹے کی مجلسیں ہوتی تھی ہماری، رات بھر جاگتے تھے. کوئی کام کی چیز نہیں، کوئی دینی چیز نہیں ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بس لایعنی چیزوں میں، فالتو چیزوں میں ہم وقت لگاتے تھے. یہ تیسرا جواب ہوگا ان کا. تو وقت کی ناقدری یا وقت کا غلط استعمال انسان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے، لے جانے کا سبب ہے. اگر ہم اور آپ شارٹس دیکھ رہے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں، تو اچھی چیزیں دیکھیں، غلط چیزیں تو بالکل نہیں، کیونکہ اس کی اجازت ہی نہیں. شارٹس دیکھ رہے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں تو اچھی چیزیں دیکھنا چاہیے، کام کی چیزیں دیکھنا چاہیے، فائدے کی چیزیں دیکھنا چاہیے. جیسے عورتیں ہیں، بعض دفعہ اس میں کپڑے کیسے سلنا ہے، اس کی ڈیزائن کیسے بنانی ہے، کوئی حرج نہیں. کھانا کیسے بنانا ہے، 1 ویڈیو 2 ویڈیو 3 ویڈیو دیکھ لیا، کوئی حرج نہیں. آپ نے کسی کام کا طریقہ دیکھ لیا، کوئی حرج نہیں.
جو کام کی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آپ نے اس شارٹس کے ذریعے یا اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے دیکھ لیا، سمجھ لیا، آپ کا کام ہو گیا. الحمدللہ ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، آپ کے کام آ گیا. تو دیکھ رہے ہیں تو کام کی چیز دیکھیں اور اچھی چیزیں دیکھیں. اگلی بات کہ جو نئے ذرائع آ رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں، بالکل فائدہ اٹھائیں، اور ان کے غلط استعمال سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کریں، ہر ممکن. اسی لیے آپ میں سے شاید بہت سے لوگ مجھے جانتے ہوں، سوشل میڈیا کی دنیا میں ہم نے یہی سوچ کر کے شارٹس میں ویڈیوز بنانا شروع کیا کہ دنیا بے حیائی کا پرچار کر رہی ہے تو دین کا پرچار ہم کیوں نہ کریں. کم وقت میں ہمارے پاس جب یہ ذریعہ، وسیلہ، سورس موجود ہے کہ ہم دین کی باتیں لوگوں تک پہنچا سکیں اور لوگ بھی اسی طریقے کو زیادہ اپنا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو اس کے ذریعے دین کا کام کیا جائے. اسی لیے ہم نے شروع سے لے کر کے اب تک عقیدہ سیریز، بدعت سیریز، سنت سیریز، وراثت سیریز، دعا سیریز، قربانی سیریز، حج اور عمرہ سیریز، اسماء و صفات سیریز، صحابہ سیریز، اور ابھی آپ دیکھیں دین کا پیغام سیریز، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کبیرہ گناہ سے 500 سے زائد ویڈیو سیریز کے نام پر، صرف اس لیے تاکہ اس ذریعے سے بھلائی کا، فائدے کا کام عام ہو سکے. اور الحمدللہ ہمارے بہت سے علماء اور بہت سے یوٹیوب چینلز چلانے والے جو حضرات ہیں، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، جو آتھینٹک علماء کے بیانات ریکارڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ڈالتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، وہ بھی اس طریقے کی ویڈیوز بنا کر کے شیئر کرتے ہیں. الحمدللہ فائدہ ہے لوگوں کو. تو دیکھیں تو اچھی چیز دیکھیں اور نئے ذرائع سے فائدہ اٹھائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا بھی اپنا ایک دائرہ ہے. اب آپ یہ کہیں کہ 1 گھنٹے سے میں جو ہے اچھی چیز ہی دیکھ رہا ہوں، یہ بھی اچھی بات نہیں. آپ ریلز میں، شارٹس میں گرچہ اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ 1 گھنٹہ مسلسل دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اچھی بات نہیں، کیونکہ پھر آپ کو عادت ہوگی، ایڈکشن، لت پڑے گی آپ کو. اور جب لت پڑے گی تو کتنی دیر تک آپ اچھی چیزیں دیکھ پائیں گے؟ ویسے بھی اچھی چیزوں سے انسان جلدی بور ہو جاتا ہے، شیطان اس کا دماغ ڈائیورٹ کرتا ہے. ارے کیا وہی جب سے دیکھ رہے ہو، وہی اللہ رسول، وہی اللہ رسول، وہی دین، وہی اسلام، وہی نماز، وہی عبادت، وہی عالم، کیا وہی دیکھ رہا ہے؟ کچھ الگ دیکھ، مزے والا، لطف دینے والا کوئی دیکھ تھوڑی رہا. تو نئے ذرائع سے فائدہ اٹھائیں بلا شبہ، لیکن اس میں بھی غلو نہیں ہونا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے، اور غلط استعمال سے تو ہر ممکن بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نقصانات بہت سارے ہیں. نقصانات کیا ہیں؟ نمبر 1، ہمارے دماغ میں کچڑا بھرتا ہے. یہ شارٹس اور ریلز پر اکثر آپ کو کیا ملتا ہے؟ کچڑا. جو چیزیں آپ بار بار دیکھ، انسان اگر تھوڑا سا دماغ لگا لے، سوچ لے، بچ جائے گا. وہ انسان جب دماغ میں کچڑا بھرتا ہے نا، تو وہی اس کے دماغ میں سب چلتا رہتا ہے، سب چلتا رہتا ہے، گھوم پھر کر کے. آپ نے صبح دیکھا، دوپہر میں دیکھا، شام کو دیکھا، وہ رات تک، اگلے دن تک وہی سب گھوم پھر کر کے آتا رہے گا. کیونکہ آپ جس دور سے گزرتے ہیں، جس کام سے ہو کر کے گزرتے ہیں، جو چیز آپ نے اپنے دماغ کو ٹرانسفر کر دیا ہے، وہ دماغ بار بار آپ کی آنکھوں پر، آپ کے جو ہے دل پر، وہ سب لا کر کے بار بار گھماتا رہے گا. تو دماغ میں کچڑا بھر جائے گا، اور جب کچڑا بھرے گا تو کیا ہوگا؟ اچھی چیزیں نہیں آئیں گی. پھر 6 لفظ کی دعا بھی یاد نہیں ہوگی، کیونکہ دماغ میں کچڑا بھرا ہوا ہے. اس کی ایک حد ہے، لمٹ ہے. آپ جب کچڑے سے بھر دو گے اس کو، تو پھر اچھی چیزیں اس میں نہیں آئیں گی. اس کو خالی کرنا پڑے گا، ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، اس سے پیچھا چھوڑانا پڑے گا، اس عادت سے اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا، پابندی لگانی پڑے گی. اپنے آپ کو بار بار یہ خبر دینا پڑے گا کہ دیکھے گا تو اچھی چیز سے محروم ہو جائے گا. دماغ میں کچڑا نہیں بھرنا. آپ شارٹس دیکھیں، اجازت ہے آپ کو، لیکن اچھی چیزیں دیکھنے میں بھی غلو نہیں ہونا چاہیے. اس کی بھی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے.
اور بری چیز تو دیکھنا ہی نہیں ہے. بری چیز دیکھیں گے تو دماغ میں کچڑا بھریں گے, اور کچڑا بھریں گے تو اچھی چیزیں پھر اس میں نہیں آئیں گے. یہ نقصان ہے. دوسرا نقصان بدنگاہی, بری نظر. اب جب بری نظر, انسان جب غلط چیز دیکھے گا, بے حیائی کی چیز دیکھے گا, بدکاری کی چیز دیکھے گا, آدھے ادھورے کپڑے میں ملبوس عورتوں کو دیکھے گا, ننگے بدن, ننگے جو ہے آدھے لباس والی عورتوں کو دیکھے گا, تو کیا ہوگا؟ سب دماغ میں وہی چلے. اسی لیے میں کئی بار کہتا ہوں 1.5 سال کے بچے نے بھی ننگی عورتوں کو دیکھ رکھا ہے. اسی لیے وہ 8-9 سال کی عمر میں بھی وہ فرینڈ کی تلاش میں رہتا ہے. ہاں, 4th-5ویں میں پڑھنے والے بچے بھی فرینڈ کی تلاش میں. یہ شارٹس کا فتنہ ہے. اسے چاہیے, ان کی بھی انسٹا پہ آئی ڈی ہے, انسٹا پہ آئی ڈی ہے ان کی. 5th-6th میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں, کیا ہے انسٹا پہ ایسا؟ اسنیپ چیٹ پہ ان کی آئی ڈی ہے. کیا ہے ایسا اس میں جو تمہارے کام کا ہے؟ کام کا ہے تو یوٹیوب پر دیکھو, والدین کی سرپرستی میں دیکھو. اور یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسی چیزوں کے لیے کم از کم بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں جانا چاہیے. لیکن ہم نے بڑا آسان پایا ہوا ہے کہ بچہ رو رہا ہے, خاموش کرانا تو موبائل دے دو, اور بچہ کچھ بھی دیکھے گا, وہ کچھ بھی آئے گا اس کو. اور ایک بار جو دیکھ لیا اسی سے متعلق چیزیں بار بار آئیں گی. ایک بار موبائل میں آپ نے کچھ سرچ کر لیا تو اگلی بار سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر آپ کو وہی چیز ملے گی. آپ ایک بار چشمہ سرچ کر لو, ہر جگہ چشمے کا ایڈ آئے گا آپ کو. آپ ایک بار کیک سرچ کر لو, کیک کا ایڈ آئے گا آپ کو ہر جگہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب جگہ سنگ ہوتا ہے. آپ کی ای میل آئی ڈی سب جگہ ہے, سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر. تو جہاں جہاں ہے وہاں وہاں آپ کو وہ ساری چیزیں دکھائے گا. وہ ایسا نہیں کہ یوٹیوب پر آپ نے غلط دیکھا تو فیس بک پر نہیں دکھائے گا آپ کو, وہاں بھی دکھاتا ہے, انسٹا پہ بھی دکھاتا ہے, اسنیپ چیٹ پہ بھی دکھاتا ہے. جہاں جہاں آپ ہیں وہاں وہاں دکھائے گا آپ کو. تو بدنگاہی کی وجہ سے انسان بے حیائی کی طرف جاتا ہے, بے حیائی کی وجہ سے زناکاری کی طرف جاتا ہے, اور زناکاری سے آگے بڑھ کر کے پھر اس کی شرم و حیا بھی ختم ہو جاتی, جنازہ نکل جاتا ہے. ایک اور نقصان, کاہلی اور سستی کا غلبہ. کتنے کاہل ہو گئے دیکھیں اس کی وجہ سے, بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹہ گزر جاتا ہے. انسان کو وقت کا پتہ نہیں چلتا, بعض دفعہ اپنے کاموں کا پتہ نہیں چلتا اس کو. کاہل ہو گیا انسان, سستی کا شکار ہو گیا. جسمانی اعضاء کی کمزوری, آپ دیکھیں اسے منڈی جھکا کر کے دیکھ رہے تھے, یہ بیلنس بگڑتا ہے اس کا, کمر کا بیلنس بگڑتا ہے, آنکھوں کا بیلنس بگڑتا ہے, کانوں کا بیلنس بگڑتا ہے, اور دل اذا صلح صلح الجسد کلہ, یہ بھی بگڑتا ہے. یہ ٹھیک سب ٹھیک, یہ بگڑا تو سب بگڑ جاتا. اور آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کی وجہ سے جس کی انسان کو لت لگی ہوئی ہے, وہ جو دیکھتا ہے نا اس میں جو لینگویج یوز کی جاتی ہے وہی لینگویج انسان بولنے کا بھی عادی بن جاتا. ہاں, آپ دیکھیں ویب سیریز اور یہ ڈرامے, ان کی وجہ سے گالیاں بہت عام ہو گئیں, ان میں گالیاں عام ہیں. تو نوجوان دیکھ رہا ہے, اس کی زبان بھی ویسی ہو رہی, بنا گالیوں کے نوجوانوں کی باتیں بھی نہیں ہوتی. ابے تبے اور نہ جانے کیا کیا, سب اسی سب کا کمال ہے. تو جسمانی اعضاء بھی کمزور ہوتے ہیں, مسلسل دیکھ رہے ہیں. ایک اور نقصان, اور یہ تو ہر کوئی جانتا ہے, کہ انسان ان کے ذریعے کیا چاہتا ہے؟ شہرت. اور جب شہرت مانگتا ہے وہ, تو پھر اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ جسم بھی دکھاتا. جب شہرت کی بھوک چڑھ جائے انسان کو تو انسان جسم بھی دکھاتا ہے. آپ دیکھیں کتنے ایسے بے حیا بے شرم لوگ موجود ہیں, اور دوسروں کی کیا بات کرنا, ہمارے اپنے لوگ کہیں بھی گئے ہیں فوٹو نکال کے ڈالنا, کیا مرد کیا عورت ہے. کچھ تو ہماری
بہنیں ماشاءاللہ اتنی با حیا اور با شرم ہوتی ہیں کہ وہ برقعے کے ساتھ ان کو ڈالنا ہے، اچھا برقعے کے ساتھ ڈالے ہو، کیا فائدہ ہے اس کا؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ کچھ لوگ ہیں فیملی کے ساتھ جا رہے، دیوس لوگ ہیں، دیوس بے غیرت مرد سرپرست، فیملی کے ساتھ ہیں، آؤٹنگ پہ ہیں، کہیں ڈھابے پہ ہیں، کہیں اور کہیں جگہ ہیں، فوٹو لے رہے وہاں پہ ڈال رہے ہیں اس کو، اور اگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ نہیں ڈالے اسٹیٹس پر لگا رہے ہیں، تو فیملی کے لوگ دیکھتے ہیں، فیملی کے سارے لوگوں کے لیے دیکھنا جائز ہے؟ وہ سب کے لیے دیکھنا جائز ہے؟ وہ تو انسان کو جب لت پڑ جاتی ہے تو آپ دیکھیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، جسم کی نمائش کی جا رہی، کوئی پورا، کوئی آدھا، کوئی کم، کوئی زیادہ جسم دکھا رہے لوگ۔ شہرت بری چیز نہیں ہے، اگر اچھی نیت کے ساتھ شہرت مل رہی ہے الحمدللہ، نبی کی شہرت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ، آپ کا تذکرہ دنیا میں عام کر دیا، نبی کو شہرت ملی، شہرت بری چیز نہیں ہے، لیکن شہرت کمانے کے لیے غلط راستے اختیار کرنا بے انتہا غلط ہے، اور اس میں بھی اب تو شکر ہے کہ ہمارے ملک میں ٹک ٹاک بند ہے، اس نے تو اور لوگوں کو بے حیا بنا دیا، لیکن ابھی بھی بہت سارے پلیٹ فارم ایسے ہیں جو بے حیائی، صرف بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، چاہے آپ انسٹاگرام لے لو، اسنیپ چیٹ لے لو، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو آپ جانتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز کیا ہے، بے حیائی کی چیزوں کو دیکھنے سے ہمیں بچنا چاہیے، ہر ایک کو، بلکہ ایسے تمام، ہماری ذمہ داری میں بتا رہا ہوں شارٹس اور ریلز کے حوالے سے، ایسے تمام چینلز کو، چاہے فیس بک پر پیجز ہوں ایسے، یا کسی کا اکاؤنٹ ہو جو بے حیائی کو پروموٹ کر رہا، ہمیں رپورٹ کرنا چاہیے۔ اتنا حصہ تو ڈال سکتے ہیں کہ اگر ہماری نظروں، ہم نے نہیں دیکھا، وہ آ گیا، ہم نے سرچ بھی نہیں کیا، وہ آ گیا سامنے، یا کسی کے تھرو ہمیں معلوم ہوا، تو اب اس اکاؤنٹ کو، اس چینل کو رپورٹ کر دے، کم از کم اپنی ذمہ داری پوری کر دے کہ سماج میں برائی پھیلانے والا ایک چینل، بے حیائی پھیلانے والا ایک چینل تھا، ہم نے اپنی طرف سے یہ حق ادا کر دیا کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے اس کو رپورٹ کیا، اور اس منکر کو ہم نے دبانے کی یا ختم کرنے کی کوشش کی۔ کتنی بار ہم ایسا کام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے محنت والا کام کرنا چاہیے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کیجیے ایسے لوگوں کو، ایسے اکاؤنٹس کو، ایسے چینلز کو، فرق پڑتا ہے، کئی اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں، اور وہ باقاعدہ آپ کو آپشنز دیتا ہے کہ بھائی آپ رپورٹ کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو، کیا وجہ ہے، اس میں ہر طرح کی وجہ آتی ہے، کسی کو پریشان کرنا، یا بے حیائی کا پرچار کرنا، یا جو ہے اور بہت ساری چیزیں جو اس میں آپشن آتے ہیں، آپ اچھے سے جانتے ہیں، تو رپورٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ کیا ہے کہ ہم لوگ بعض دفعہ ماشاءاللہ اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، اور بہت اچھی بات، تو صرف اچھی چیزیں دیکھنا نہیں چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اچھی چیزیں دیکھیں تو کم از کم لائک تو کر سکتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا الحمدللہ، آپ نے اس پر عمل کر لیا ثم الحمدللہ، لیکن آپ نے دیکھا ہے بھائی اگر ہم حصہ نہیں ڈالیں گے اسلامی ویڈیوز کو آگے بڑھنے کا، تو یوٹیوب والے کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کو، فیس بک والے کو کوئی ضرورت نہیں۔ کب ہوتا ہے ایسا؟ جب اس پہ لائک آتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ لوگ اس ویڈیو کو اہمیت دے رہے ہیں۔ بے حیائی والی ویڈیو کو آپ دیکھیں کہ ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار، 50 ملین لوگوں نے دیکھ رکھا ہے، اور کسی اسلامی اسکالر کی ویڈیو کو 50، 100، 200، 250، 500، ایک سال میں مشکل 1000، 1500 پہنچا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس پہ کمنٹس دیکھو گے تو مشکل سے ملیں گے نہیں آپ کو، اور ملیں گے بھی تو کسی کا ماشاءاللہ ہے، کسی کا الحمدللہ ہے، کسی کا جزاک اللہ ہے، وہ 3-4 گنتی کے، انگلیاں ختم نہیں ہوں گی، کمنٹ ختم ہو جاتے۔ یہ ذمہ داری ہے
آپ اس کو لائک کریں, کمنٹ علماء مانگتے نہیں آپ سے, ان کو ضرورت بھی نہیں ہے. وہ لوگ جو مانگ رہے ہیں, جسم دکھا کر کے بھی مانگ رہے ہیں اور آپ سے بول کر کے بھی مانگ رہے ہیں. علماء مانگتے نہیں ہیں تو ہم دیتے نہیں ہیں, ہے نہیں, چاہے وہ مال ہو یا لائک ہو, چاہے کمنٹس ہو. علماء مانگتے نہیں ہیں تو ہم دیتے نہیں ہیں, جو مانگ رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں. جبکہ دینی حیثیت سے ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی ویڈیوز کو لائک کریں, کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں. اگر ہم نے لائک کر دیا, کیا نقصان ہوا ہمارا؟ کچھ بھی نہیں. کمنٹ کرنے کا کوئی پیسہ نہیں لگتا, اور آپ نے کسی کو ریکمینڈ کر دیا, بتا دیا کہ بھائی یہ چینل بہت اچھا ہے, آپ دیکھ سکتے ہو, بہت اچھی بات ہے. ماشاء آپ کسی حیدرآباد میں کئی لوگ ہیں چینل چلاتے ہیں, اچھے ہیں ماشاءاللہ, اس پہ علماء کے دروس آتے ہیں, ایک ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ ایک اچھا چینل ہے کرنول کا, ہمارے کچھ نوجوان چلاتے ہیں اس کو. بہت سارے ایسے چینلز ہیں. ہماری ممبئی میں ہمارا اپنا جس ادارے میں کام کرتا ہوں, IIC ہے, I+ TV ہے, صوبائی جمعیت الحدیث ممبئی ہے, ہمارے شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا ہے. کتنے چینلز ہیں جو انفرادی, آپ کے بنگلور کا بنگلورو دروس ہے. کتنے علماء کے ذاتی اور جماعتی اور مسجد کے لیول پر چینلز ہیں. لیکن ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہم نے اگر دیکھ بھی لیا تو نہ لائک ہے, نہ کمنٹ ہے, نہ شیئر ہے. یہ ذمہ داری ہے ہماری. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ چینل بھی بوسٹ کرے گا, ویڈیو بھی بوسٹ کرے گی, اور آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا. جو ویڈیو دیکھے گا ثواب آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ. اس دور میں خاص ہماری اہمیت بڑھ جاتی ہے, اس حوالے سے ہمارا کام بھی بڑھ جاتا ہے. اس میں ایک اور چیز دیکھیے کہ شارٹس اور ریلز یہ معلومات کا اور پیغام کا ایک چھوٹا سا وسیلہ اور ذریعہ ہے. اتنی ساری ویڈیوز, میں اپنی بات کروں, میں نے ریکارڈ کیے, لیکن یہ دعویٰ نہیں ہے میرا اور نہ کسی کا کہ ان کے ذریعے آپ کو بہت سارا علم ہم نے دے دیا. وہ کیا ہے؟ اس سے ہم ایک میسج دے رہے ہیں. جیسے شب معراج لوگ مناتے ہیں, موقع ہے, ہم نے بتا دیا کہ بھائی یہ شب معراج منانا درست نہیں. اگر ہم اس کے لیے 1 گھنٹے کی ویڈیو بنائیں, بنا سکتے ہیں, لیکن اس کو دیکھنے اور اس شارٹ کو دیکھنے والوں کی تعداد میں بہت فرق ہوگا. اس کو دیکھنے کے لیے 1 گھنٹہ ٹائم چاہیے, اور اس کو ہم نے 1 منٹ میں ویڈیو بنا دیا, فائدہ عام ہو گیا, لوگوں نے 1 منٹ دے دیا, اور ہو سکتا ہے اس سے کوئی بچ بھی جائے. ہم نے دعا سیریز کی ویڈیو ریکارڈ کی, الحمدللہ اتنے اچھے فیڈ بیک ہم کو ملے, سوشل میڈیا سے نہیں, پرسنل ذاتی طور سے. ہمارے سامنے لوگوں نے تذکرہ کیا کہ شیخ یہ دعا ہمیں نہیں پتا تھی, آپ کی ویڈیو کے ذریعے پتا چلی اور ہم نے عمل کیا, الحمدللہ اس کا فائدہ بھی ہوا. ایک چھوٹا سا وسیلہ ہے. اگر اس وسیلے میں, اس ذریعے میں ہم سب اپنا حصہ شامل کریں تو آپ سوچیں فائدہ کتنا عام ہوگا, کتنا زیادہ فائدہ بڑھ جائے گا. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ یہ آپ کو مکمل اس ٹاپک پر علم نہیں دیا گیا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ علماء سے رجوع کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کتاب پڑھنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کی اس آیت کی تفسیر دیکھنا پڑے گا جو آیت اس ویڈیو میں بیان کی گئی. ہم نے صرف اشارہ دیا, آپ کو میسج دے دیا کہ بھائی اس چیز میں کیا اصل چیز ہے, ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. باقی آپ کو تفصیلات چاہیے, آپ کو اس مسئلے پر کوئی اعتراض ہے, آئیے ہمارے عالم کے پاس بیٹھیے, آئیے کتاب پڑھیے, آئیے قرآن کی آیت دیکھیے, تفسیر دیکھیے, آپ کو ساری چیزوں کا علم ہو جائے گا. تو یہ ہمارے لیے اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں. شارٹس اور ریلز کو اگر ہم چاہیں تو اپنے لیے فائدے مند بنا لیں, اور چاہے تو اپنے لیے نقصان دہ بنا لیں. دونوں طرف کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن ہمارے اپنے بہت سارے لوگ کچھ غلطیاں کیا کرتے ہیں. ایک غلطی تو یہ کہ غلط چیزیں دیکھتے ہیں. دوسری غلطی یہ کہ ایسی غلط چیزوں کو عام بھی کرتے ہیں. چاہے وہ واٹس ایپ کے اسٹیٹس کے ذریعے ہو, یا اس پر کمنٹ کے ذریعے ہو, یا لائک کے ذریعے, کسی بھی طریقے سے غلط کام پر تعاون بھی غلط ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.
نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو. میں نے کہا نا, عالم کہتا نہیں کہ ہماری ویڈیو شیئر کرو, لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو شیئر کریں, کیونکہ نیکی کا کام ہے, تقوی کا کام ہے, مدد کرنا چاہیے. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے تو یہ کام بڑھے گا, اگر نہیں ہاتھ پکڑیں گے, نہیں حصہ شامل کریں گے تو کام نہیں بڑھے گا. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور اللہ کہتا ہے گناہ کے کام پر, ظلم کے کام پر, نافرمانی کے کام پر کسی کی بھی مدد نہیں کرنا ہے آپ کو, کسی کی بھی نہیں, چاہے وہ آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو, کوئی دوست ہی کیوں نہ ہو. کچھ نوجوان ہیں گیم کا چینل چلاتے ہیں, کچھ لوگ ہیں میوزک ڈال دیتے ہیں اس میں, کچھ لوگ ہیں اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں, کوئی اس میں گانے لگاتے ہیں, اس میں جو ہے میوزک لگاتے ہیں. بعض لوگ علماء کے بیانات میں میوزک ڈال دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. کہتے نہیں اس سے اچھا امپیکٹ اچھا پڑتا ہے, نہیں چاہیے ایسا امپیکٹ, ایسا امپیکٹ نہیں چاہیے جو غلط وسیلے سے جائے یا غلط ذریعے سے جائے. سیدھی سیدھی بات ہمیں بتانا. اسی لیے ہماری کسی ویڈیو پر دوسرے نے کر دیا ہو تو اور ہمیں پتا نہ ہو الگ بات, لیکن ہمارے یہاں سے جو ویڈیوز بنتی ہیں الحمدللہ کسی بھی ویڈیو میں آپ کو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ملے کہ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میوزک نہیں, یہ اوکل ہے, یہ فلاں, یہ فلاں ہے. بچو ایسی تمام چیزوں کو سننے سے, دیکھنے سے اور اس کو شیئر کرنے سے. اچھا, اسی میں ایک چیز ہے ہم اور آپ کو جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ بطور خاص ان چیزوں کے حوالے سے اپنے بچوں پر دھیان دینا چاہیے. دھیان, میں نے شروع میں بات کہی آپ کے سامنے, ہم دھیان نہیں دے رہے, اور ایسے کتنے کیسز آ رہے ہیں, بچوں کی آنکھیں خراب ہو رہی, جسم کی نشو نما میں فرق پڑ رہا ہے, واضح فرق پڑ رہا ہے, اسی شارٹس اور ریلز کی وجہ سے. دھیان دینا چاہیے, اس لیے کہ خرابیاں, برائیاں, بے حیائیاں انہی سارے وسائل سے آتی ہیں. آپ اچھے ہیں الحمدللہ, آپ نمازی ہیں ماشاءاللہ, آپ کی بیوی بھی عالمہ ہے ماشاءاللہ, اور نمازی ہیں اور تہجد گزار ہے, بہت اچھی بات. لیکن اگر آپ نے اپنے کسی فائدے کے لیے بچے کو موبائل تھما دیا, آپ کی نظر نہیں ہے, تو کیا ہوگا, آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو برباد کر رہے ہیں. اپنے ہاتھ سے, اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے اپنے ہاتھ سے آپ نے اپنے بچے کو برباد کر دیا ہے, اور اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے. اس لیے اس دور میں اس حوالے سے پیرنٹنگ کی نا بڑی اہمیت ہے. ماں باپ کی ذمہ داری بطور خاص بڑھ گئی ہے, کیونکہ بچوں کو بھی موبائل چاہیے. کیوں چاہیے بھائی؟ اس لیے کہ اس کے اماں ابا استعمال کرتے تو اس کو بھی چاہیے, جیسا دیکھتا ہے ویسا کرتا ہے. اور پتہ ہے کہ ہماری زبان اتنی مؤثر نہیں ہوتی جتنا ہمارا عمل مؤثر ہوتا ہے. ہمارا عمل جتنا امپیکٹ ڈالتا ہے اتنا ہماری باتیں امپیکٹ نہیں ڈال سکتی. آپ اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہتے ہیں اپنے بچے کے سامنے ویسا بن کر کے رہیں, آپ کا بچہ ویسا بنے گا. آپ یہ سوچیں بچہ موبائل سے دور رہے, لیکن آپ اسی کے سامنے بیٹھ کر کے شارٹس دیکھ رہے ہو, ریلز دیکھ رہے ہو, کامیڈیز دیکھ رہے ہو, اور بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہو, تو کیا ہوگا, آپ کا بچہ بھی وہی دیکھے گا. اچھا, اس میں ایک اور چیز, شارٹس اور ریلز کی وجہ سے پتہ ہے ہمارے دلوں سے جو آخرت کی یاد ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور آخرت کی یاد ختم کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ دل مردہ ہو رہا ہے. دل مردہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ شارٹس اور ریلز میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں, کامیڈی, ہنسنا ہنسانا, کسی کے ساتھ پرینک کر دیا, کسی کے ساتھ کسی کا مذاق اڑا دیا, کسی کی جو ہے کوئی جوک والی بات کر دی, کوئی کامیڈی والی ریلز تھی, شارٹس آیا ہوا تھا, ہم نے دیکھ لیا, ہنس رہے ہیں, یہ یہاں بیٹھا دیکھ کر کے ہنس رہا, وہ وہاں بیٹھا دیکھ کر کے ہنس رہا, دل مرتا ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ, زیادہ مت ہنسو. کیوں؟ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ, اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مار دیتا ہے. ہمارا دل مردہ ہو گیا, فرق نہیں پڑتا, ہم کو فرق نہیں پڑتا. ہم تو شارٹس میں اگر کوئی ہمیں ایسا پیغام دے دے جو اسکرپٹڈ ہے, ہاں, ماں باپ کے حوالے سے اچھی ویڈیو بنائی ہے اس نے, اچھی ویڈیو بنائی اس نے, پیغام بھی اچھا دیا ہے, لیکن اس کو دیکھ کر کے ہماری آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے,
اس کو دیکھ کر آنسو آتا ہے. لیکن صحیح معنوں میں زندگی میں ہم ایسے تمام لوگوں کی کتنی قدر کر رہے ہیں؟ پرواہ نہیں. لوگ ٹی آر پی کے لیے کہہ لیجئے, ویوز کے لیے کہہ لیجئے آپ, یا سبسکرائبرز پانے کے لیے کہہ لیجئے, ڈرامے کرتے, ڈرامے. شارٹس اور ریلز میں اکثر کیا ہے؟ واقعی سب ریل ہے, ریل کچھ نہیں ہے, ریل کچھ نہیں ہے. یہ مدر ڈے آئے گا جو کہ غلط ہے اپنے آپ میں, تو مدر ڈے مناتا ہے. صحیح معنوں میں منایا ہے کہ نہیں منایا؟ اس کی اماں سے جا کے پوچھو کہ تمہارا لڑکا کتنا ہے, کتنا برا ہے, کتنا گندا ہے, کیسا ہے, تمہارے ساتھ کیسا رہتا ہے. باپ سے پوچھو, کبھی خیریت نہیں پوچھتا, باپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا, لیکن فادر ڈے مناتا. شارٹس اور ریلز نے انسانوں کو دو چہرے والا بنا دیا ہے. ایک چہرہ اس کا شارٹس کی دنیا میں ہے, اور دوسرا چہرہ اس کے سماج میں اور اس کے جو ہے سوسائٹی میں ہے. دو چہرے والا نہیں بننا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کی دنیا میں کچھ ہیں اور لوگوں کے سامنے آپ جو ہے سماج میں کچھ اور ہیں, آپ کی حقیقت کچھ اور ہے. یہ شارٹس کا ایک نقصان ہے کہ انسان ڈبل چہرے والا بن رہا ہے, ڈبل اسٹینڈرڈ والا بن رہا ہے. اس کے یہاں دکھاوا بہت ہے, عمل نہیں کہ وہ کچھ کر رہا ہے. کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں ویڈیو, کتنے لوگ جو ہے پردے پہ ویڈیو بناتے ہیں, کس کو لے کر کے؟ لڑکی کو لے کر کے. ہاں, پردے پہ, پردے کی اہمیت پہ ویڈیو بنایا ہے, لیکن کس کو لے کر کے؟ لڑکی کو, اور اس کا چہرہ دکھا رہا. ایسی کتنی چیزیں, اچھی ویڈیو بنائی ہے لیکن کیسے؟ غلط طریقے سے. جیسے ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں, کسی بھی بدعت کے لیے دلیل پیش کرتے, کہاں سے؟ قرآن سے, حدیث سے. قرآن میں ہے نا, تو ایسی آج کی دنیا ہو گئی. اچھا میسج بھی دے رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ غلط طریقے سے دے رہے ہیں. اور لوگ سمجھا بڑی اچھی بات کی. وہی بات عالم بولے تو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے نہیں. جیسے میں ایک بات کہتا ہوں, عالم اگر صحت پر تقریر کرے, صحت تندرستی پر, اور وہ کچھ ٹپس بتائے نا, کیا عالم صاحب ان کو کیا پتا صحت. اچھا وہی جم کا ٹرینر بتایا, ہاں بالکل صحیح بولے, ایک دم صحیح بولے باس, ایک دم اچھا, اب میں کروں گا. عمل کرتا بھی ہے وہ. اچھا دین کے حوالے سے شریعت نے پہلے کہہ دیا, المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف, کہ انسان کو صحت مند ہونا چاہیے, اس لیے کہ طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو ورزش کرو, ایکسرسائز کرو, ورک آؤٹ کرو, بھاگو دوڑو, رننگ کرو, سائیکلنگ کرو. یہ ہماری شریعت نے پہلے سے کہا ہے. یہ جم ٹرینر آج کا بول رہا ہے. سوشل میڈیا کی دنیا میں ایسی بہت ساری ویڈیو, لوگ ٹپس بتا رہے ہیں, ڈائٹ کا پلان بتا رہے ہیں, شارٹ سے لوگ مدد لیتے ہیں. ہماری شریعت کی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا, ایک شارٹ, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. یہ کوئی جم کا ٹرینر نہیں بتائے گا آپ کو, کوئی کراٹے سکھانے والا نہیں بتائے گا آپ کو. شریعت کہتی ہے کھاؤ پیو اسراف نہ کرو, مطلب لمٹ میں رہ کر کے کھاؤ, حد سے تجاوز نہ کرو. کوئی بھی چیز حد سے بڑھے گی نقصان کرے گی تمہاری باڈی کو, تمہارے جسم کو. تو یہ شارٹس اور ریلز کا دور, اس دور میں ہماری زندگی کے اندر احتیاط مزید بڑھ جاتا ہے, اور ہمیں ہمارے دین کی, عقیدے کی حفاظت پر مزید توجہ دینا چاہیے. اس لیے کہ یہ لہو لعب کی چیزیں ہیں. کب انسان کا دماغ اچھی چیز سے بری چیز کی طرف چلے جائے, اس لیے میں نے کہا اچھی چیزیں بھی دیکھیں تو لمٹ میں دیکھیں, جہاں آپ کا ختم ہوا وہاں آپ بیک ہو جائیں. اور انسان کہتا ہے یار نہیں ہو پاتا ہے. بھائی اگر آپ کو سیلف کنٹرول نہیں ہے تو آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے. کوئی بھی بڑی چیز آپ حاصل ہی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنی ذات پر کنٹرول نہیں. آگے بڑھنے کے لیے آپ کو خود پر سب سے پہلے کنٹرول لانا ہوگا. اسی لیے انبیاء کی صفات میں ایک صفت کیا ہے؟ حلیم کی, بردبار کی. وہ سیلف کنٹرول والے تھے, ان کو اپنے اوپر کنٹرول تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مجلس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ. ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے پتہ ہے, کوئی ایک بھی توحید والا نہیں تھا, کوئی ایک توحید والا بھی نہیں تھا. اور لوگ بولے یار سب توحید والے, یہاں کوئی توحید والا, میں بھی ویسے ہی بن جاتا. آپ کو کنٹرول ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. مجھے پتا ہے صحیح کیا, غلط کیا, اچھائی کیا, برائی کیا. میں اچھا والا دیکھوں گا, لمٹ میں دیکھوں گا, میرے اپنے کام کا دیکھوں گا, اس کے بعد لاکھ اچھی چیزیں آئیں. میرا دوست بھی اگر ایسی کوئی ویڈیو بنا رہا ہے میں اس کو منع کروں گا, اور اگر وہ کہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو میں اس کے چینل کو رپورٹ کروں گا. یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. شارٹس اور ریلز کے اس دور میں یہ چند بکھری ہوئی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو
سنی گئی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو موجودہ دور کے ہر طرح کے چھوٹے بڑے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو سوشل میڈیا کے جو بھی ذرائع ہیں ان ذرائع کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے، برے استعمال سے بچنے والا بنائے، جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر۔ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔